عثمان غنی رضی اللہ تعالی ذوالنورین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 2 دفعہ بنے اور حیا شرم کے پیکر، وفا اور سخاوت کے منبع، مرکز اور امام المجاہدین اور خلیفۃ الرسول، خلیفہ امت، امیر المومنین، تیسرے خلیفہ، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں ہمیں بہت سارے سبق، بہت سارے پہلو کامیابی کا ذریعہ بن سکیں گے۔ آج میں 4-5 احادیث مبارکہ، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ 18 ذی الحج کو شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ شہادت کے مرتبہ پر فیض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آپ احد کے پہاڑ پر چل رہے تھے، یا بعض روایتوں میں ہیرا کے پہاڑ پر، اور پہاڑ کانپنے لگا جیسے پہاڑ میں زلزلہ آ گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک یا قدم مبارک پہاڑ پر مارا اور فرمایا، ٹھہر جا، دیکھ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 3 شہداء ہے، تیری پیٹھ پر ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، ایک صدیق ابو بکر صدیق موجود تھے، 3 شہداء حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو شہادت کا مرتبہ ملا، اور حضرت علی رضی اللہ، یہ 3 شہید آپ نے پہلے سے ہی بشارت دے دی کہ عثمان غنی کو شہادت کا مرتبہ ملنا ہے۔ اپنے علم غیب میں سے اللہ نے جتنا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرما دیا۔ بے شک عثمان غنی رضی اللہ کی سیرت میں بہت زیادہ سبق ہے، اور آج میں 4-5 جو احادیث آپ کو سناؤں، اس میں سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ راوی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹے ہوئے ہیں اپنے حجرے مبارک میں، اور پنڈلی کچھ حصہ چادر اوپر ہے، پنڈلی کچھ حصہ پنڈلی کا ننگا، گھر میں لیٹے ہوئے، دستک ہوتی ہے، کون؟ کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق، میں ملنا چاہتا ہوں۔ جناب نے فرمایا آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، آپ اسی طرح گفتگو فرمائی اور انہوں نے اجازت مانگی، چلے گئے۔ پھر دستک ہوئی، کون؟ کہا عمر آئے، فرمایا آ جاؤ۔ پھر اسی طرح آپ، یعنی وہ جو چادر یا شلوار آپ کی پنڈلی سے اتری ہوئی، اسی طرح کوچی سے۔ پھر جب دستک تیسری مرتبہ ہوئی، کون؟ کہا حضرت عثمان آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنی چادر مبارک ٹھیک کی، اس پنجلی کو ڈھانپا اور بڑے طریقے سے بیٹھ گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آئے تو آپ اسی طرح رہے، عمر فاروق آئے تو آپ اسی طرح رہے، مگر عثمان آئے آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے شروع کر دیے، آپ بڑے سلیقے سے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ کا جملہ حضرت عثمان علی کی شان میں، عثمان غنی کی شان میں، آپ نے فرمایا عثمان وہ بندہ حیا والا ہے جس سے اللہ بھی حیا فرماتا ہے، اور فرمایا میں کیوں نہ اس سے حیا کروں، جو حدیث کے متن ہے، میں اس بندے سے، عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، اللہ بھی اس سے حیا فرماتا ہے۔ حیا بڑی اچھی چیز ہے۔ اب اس حدیث میں 2 باتیں نمایاں ملی، یہ دروازہ دیکھ لیا کر، دائیں بائیں کھول چھوڑ دے۔ اس حدیث سے 2 روایتیں ملی ہیں۔ نمبر 1، کسی گھر میں جائیں دستک کے بغیر نہیں، خواہ وہ بیٹی کا گھر کیوں نہ ہو۔ کہ آپ جانتے نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضور کے گھر میں تھی،
اپنے داماد یعنی اپنی بیٹی کے گھر ہیں مگر دستک دی. عمر فاروق کی بیٹی حضور کے گھر ہیں, سسر ہے عمر فاروق بھی مگر دستک. اب آگے چلو دوسرا رشتہ دیکھو, حضرت عثمان غنی خود اس گھر کے داماد ہے, دستک دے کے آ رہے ہیں. سسر اور داماد کا گھر سے گہرا رشتہ ہے. سسر اپنی بیٹی کے گھر آ رہے ہیں, داماد اپنے سسرال کے گھر, مگر دستک دی جا رہی ہے. کتنا بھی گہرا رشتہ ہو, دستک کے بغیر, آواز کنگورا نکالے بغیر, کچھ کلمہ کہے بغیر انٹرسٹ نہیں. دوسری بات, حیا اللہ کو بھی بڑا پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند ہے. جس بندے یا بندی میں حیا نہیں ہے وہ رف ہے, ڈوگی کی طرح ہے. سور کو جو اتنا, خنزیر جسے ہم کہتے ہیں, اتنا برا کہا گیا ہے, تو ایک حدیث کے متن میں پتہ چلا کہ سور کو اس لیے اتنا گندا کہا گیا, خنزیر کہا گیا, برا کہا گیا کہ وہ بے حیا ہے. اب بے حیا جانوروں میں سے اگر کوئی زیادہ ہو جاتا ہے اس کو خنزیر کہہ دیا جاتا ہے, نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. اب جو حکماء ہیں, صحاب ہیں, ائمہ ہیں, انہوں نے سرچ کی. انہوں نے جب سرچ کرنے کے بعد رزلٹ نکالا, انہوں نے کہا سور واقعی ہی بے حیا ہے, اور جو سور کا گوشت کھائے گا وہ بھی بے حیا ہو جائے گا. جس نے سور کا گوشت کھایا وہ بھی بے حیا ہو جاتا ہے. اس کی آنکھوں میں بھی حیا چلی جاتی ہے, اس کی سوچ سے بھی حیا چلی جاتی ہے. اور جب اس بر صغیر کو برطانیہ نے فتح کیا تو مختلف طریقوں سے ادھر اسلحہ آتا تھا برطانیہ سے, تو سور کی چربی پہلے ویسٹ کر دیتے تھے, کیونکہ سور بہت کھاتے ہیں, کروڑوں سور روزانہ. ہمارے بکرے ان کے سور, اتنے تو مسلمان بکرے روز نہیں کھاتے جتنا وہ سور کھا جاتے ہیں, کروڑوں. لیکن اس میں چربی زیادہ ہے, اور چربی ہر بندہ ہضم نہیں کر سکتا, وہ چربی ضائع ہوتی تھی. انہوں نے جدید تحقیق کہ کیوں نہ چربی کو ویسٹ کرنے کی بجائے کام لگایا جائے, اور آج وہ سور کی چربی ہر مسلمان کے گھر میں پہنچتی ہے. انہوں نے اس کو بڑے طریقے سے گریس کے کام سے شروع کیا, آہستہ آہستہ. اب جتنی امپورٹنٹ آپ چاکلیٹ لیں گے اس میں سور کی چربی ہے, جتنی امپورٹنٹ میڈیسن لیں گے اس طرح کی, جتنی کریمیں لیں گے چہرے گورے کرنے والی خواتین مہنگی والی, اس میں سور کی چربی ہوگی. اور نفسانی کمزوری, قوت مردمی میں ٹاپ ترین جو کشتہ جات ہیں جس کو لگانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, اس کے اندر سور کی چربی ہے. آج سور کی چربی استعمال کرنے والے جو تعداد مسلمانوں میں زیادہ آ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ وہ کھایا اتنا نہیں جاتا, چربی کھاتے بھی ہیں چاکلیٹ میں اور چیزوں میں, چیز ویز میں, کئی جگہوں میں ڈالتے ہیں, کھانے میں بھی ہم یوز کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان مسلمانوں کے اندر بھی بے حیائی کا مادہ بڑھ رہا ہے, حیا فنش ہو رہا ہے, کافی ہو گیا ہے, 70% حیا ختم ہو گیا ہے. اور ہر سکول تقریباً اعوذ باللہ کوئی کا دکھا چھوڑ کے, سکول, کالج, یونیورسٹی, پہلا اکیڈمی اور معاشرتی شادیاں اور یہ گیدرنگ, پہلا جو کام کرتے ہیں وہ بچوں اور بچیوں سے حیا ختم کرتے ہیں. بولنے میں, چلنے میں, بیٹھنے میں بے حیا. جب تک بے حیا عورت نہیں ہوگی کہ پرتکلف مردوں میں نہ گھومے, وہ ایک کامیاب اینکر پرسن نہیں بن سکتی, خبریں اچھی طرح نہیں پڑھ سکے گی, ڈرامے میں اچھی طرح کردار ادا نہیں کر سکے گی, فلم بینی اچھی طرح نہیں ہو سکے گی, اچھی وکیل نہیں بن سکے گی, اچھی شاید ڈاکٹر بھی نہ, ڈاکٹر میں کیونکہ اتنی پبلک ڈیلنگ نہیں ہے, اس میں کم بھی ہو تو کام چل جاتا ہے. تو بہر کیف حیا بہت اللہ رسول کو پسند ہے. الحیاء من الایمان, حیا ایمان ہے. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا ایمان ہے, اور فرمایا جس سے حیا چلا جاتا ہے اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں کہا جو تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرے, اللہ کو تجھ سے کوئی غرض نہیں. جو حیا والا نہیں بیکار ہے.
حیا پیدا کرو. مرد بھی عورت بھی چھوٹے بھی بڑے بھی اپنے بچوں کو حیات کی تربیت دو. اب یہاں دیکھو کہ ابو بکر صدیق آئے ہیں تو حضور، عمر آئے ہیں تو حضور، لیکن عثمان سے حیا کر گئے. جب ہم عائشہ نے پوچھا کہ آپ، کہا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، اس سے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے. اللہ غنی. بہت سارے مخالفین ہوتے ہیں، نبیوں کے بھی صحابہ کے بھی. بڑی دنیا، بڑے رنگ ہیں، رنگ 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 کی لکڑی ہے، رنگ رنگ کے کھوپڑے ہیں. سوچیں اس پرفتن دور میں جب ہم غلامی کی زندگی میں بہہ گئے ہیں، امت غلام ہے. اور اس کے لیے میں بہت سی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں. میں نے بہت سے بیک گراؤنڈ. امت غلام ہے. ہمارا یوٹیوب چینل میں اکثر آتی ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک کے. امت غلام ہے. اور جب امت کو غلامی میں لینا چاہا تو غیرت مند لوگوں کو پہلے قتل کیا. عراق کے صدر کو، لیبیا کے صدر کو، مصر کے صدر کو. اور پھر باقی یلے یلے تو خرید و فروخت میں ان کو تو وہ دکھا دو چمکیلی چمڑی انگریزنی کی تو وہ یلے یلے. کل مجھے لائیو میرا ایک شاگرد ادھر سے بھیج رہا تھا جدے سے، سارے عربی اکٹھے ہو کے لاکھ، ہزاروں میں، لاکھوں میں تو نہیں کہتے، ہزاروں میں، بہت بڑا مجمع تھا، بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں. تو مجھے کہہ رہا یہ دیکھو استاد جی، یہ سارے ہزاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں کرونا نہیں آتا، کعبہ بند کر رکھا ہے، وہاں جی کرونا گھستا ہے. مسجد نبوی بند کر رکھی ہے، وہاں کرونا گھستا ہے. اور جس بندے نے کرونا ایجاد کیا ہے، جس بندے نے کرونے کی ویکسین ایجاد کی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ جائے، اس نے جو یہودی ہے جس کو ہمارے پی ایم منسٹر نے بھی فون کیا ہے 2-4 دفعہ، ہمارے آرمی چیف نے بھی کیا ہے، پوچھتے ہیں، ہدایات لیتے ہیں کہ اب کرونے کی کون سی لہر نکالنی ہے، اب لوگوں کو کس طرح کے پریشان کرنا ہے، غربت میں کیسے مبتلا کرنا ہے، مسلمانوں کو کیسے ایمان سے، دین سے ہٹانا ہے. انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا، جس کی باری تھی خلیفہ صاحب کی، اس کو فنش. ایک نیا نیچے سے اٹھا کے جو ان کے ذہن کے مطابق اور ان کی یونیورسٹیوں میں گھوم کر آیا تھا، عورت پرست تھا، اس کو اٹھا کے اب اپنی مرضی کا. کرونا مسجد میں ہے، باقی جگہ نہیں. آپ جانتے عید والے دن، یہ بڑی عید کے دوسرے دن مسجد فیصل کو تالا لگا دیا ہے، وہاں جمعہ نہیں ہو رہا، جامع مسجد فیصل اسلام آباد. جی یہاں کرونا آ گئے. ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، شاپنگ مال، سب لوگ کٹھے ہیں. کشمیر کا الیکشن، ہزاروں لوگ جفیاں کٹھے ہیں، وہاں نہیں کرونا آیا، مسجد میں آ رہا ہے. کرونا بھی بڑا دانش مند ہے، گھستا ہے تو مسجد میں. بڑا نقصان کر دیا ہے دین اسلام کا. اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، اپنا ہی برباد کر دیا اپنا نشے من. کسی سے کیا گلا کریں. اللہ غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا، با وفا، با سخا، مرد مجاہد، امیر المجاہدین، خلیفہ مومن، امیر المومنین، اور وہ شخص جس نے قرآن جمع کیا. وجامع آیت القرآن وذنورین. سلام تیری عظمت پر، تیری حیا کی مثالیں فرشتے دیتے ہیں، تیرے حیا کی مثالیں اللہ کے رسول دے رہے ہیں. تو وہ شان والا ہے جس کی حیا خود رسول فرماتے. صحابہ کے لیے حضور نے کئیوں کو جنتی کہا، عشرہ مبشرہ کو کہا جنتی، احد والوں کو کہا. عثمان غنی واحد ایسے پرسن ہیں جس کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ کہا کہ یہ جنتی ہے. اب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے. بڑا تبوک والا کیسر و کسرا کا علاقہ، بڑی مشکل علاقہ ہے، مشکل دن ہے، بڑی غربت ہے. اس دفعہ کھجوریں نہیں ہوئیں، بڑے حالات خراب ہیں. آپ نے صحابہ جو چند جمع کیا، فرمایا کون ہے جو اللہ کے لیے مال دے، جہاد کے لیے نکلے. عثمان غنی پہلے کھڑے ہوتے ہیں، 1000 دینار نہیں، فرمایا میں 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کے لیے دیتا ہوں.
اعلان کر کے بیٹھ گئے. یہ سخاوت کی انتہا دیکھو. پھر آپ نے دوسری مرتبہ کہا کون ہے جو اللہ کے لیے رسول کے لیے جہاد کے لیے مال پیش کرے. پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اور 100 اونٹ بما سامان اللہ کے لیے کرو. پھر بیٹھ جاتے ہیں. کبھی آپ میں ایسا جذبہ ہے؟ پھر سوال تیسری دفعہ آپ نے کیا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے. پھر تیسری دفعہ عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی 300 اونٹ بما سامان سے لدا ہوا اللہ کی راہ میں کر. ہر سوال پر قربان. ایک دفعہ حضور کی دعوت کی عثمان غنی رضی اللہ نے. آپ حیران ہوں گے, عثمان غنی رضی اللہ کی دعوت کی, اور جب حضور گھر تشریف لے گئے, عثمان غنی کے اپنے داماد اور عثمان پیچھے پیچھے چلتے ہوئے حضور کے قدم گن رہے ہیں, قدم مانپ رہے ہیں. گنتی کیسے کر رہے ہیں؟ جس طرح حضور قدم اٹھاتے ہیں ویسے پیچھے پیچھے اٹھا رہے ہیں اور گنتے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا وہ آپ کو عجیب سا لگا, فرمایا یا عثمان یہ کیا ماجرا معاملہ ہے, تم میرے قدم گن رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی برا نہ منانا, میرے گھر تشریف لائے ہو, میں نے قدم گنے ہیں آتے بھی جاتے بھی. جتنے قدم جناب نے اٹھائے ہیں میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا. یہ ہے عشق رسول اصل پریکٹیکل. پریکٹیکل کس نے کہا تھا عثمان غنی کو کہ تیرا عشق اتنا پھر مانا جائے گا کہ تو ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد خریدنا پڑتا تھا. جتنے قدم جناب گئے آئے اتنے غلام آزاد. اور پھر فرماتے ہیں بھائی اللہ کے لیے دینار اس وقت سونے کا تھا, 1000 دینار جناب کی جھولی میں پیش رکھ دیا. اگر میں اس دینار کا حساب آج کے حساب سے لگاؤں 5 کروڑ روپے سے زیادہ بنتا ہے. کتنا؟ 5 کروڑ. وہ 1000 دینار جو آج 5 کروڑ سے زیادہ جناب کی گود میں رکھ دیا, اس سے آپ ایسے الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور سر فرما رہے ہیں ہاں عثمان غنی کی میں بشارت دیتا ہوں یہ ابھی سے جنتی ہے, جتنیاں غلطیاں بھی جو بھی چاہے کرے گا جنتی ہے. یہ بشارت ہے, بشارت رسول. اور ایک بیٹی کا نکاح دیتے ہیں, جب وہ اللہ کو پیاری ہوتی ہے تو خود رشتہ مانگتے ہیں. یہاں سٹینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ بچی کا رشتہ نہ مانگے, بچے والے. کئی خاتونیں شام کو آتی ہیں, ادھر میرے آستانے میں کئی مرد آتے ہیں, جی بچی کا رشتہ. میں نے کہا دیکھ لو کہیں خود جی کوئی منگن آوے تو اسی ان بچی والے کتوں جا, اسی خود کہیے ساڈی بچی دا رشتہ لو. آپ اس سے سبق سیکھیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں میری بچی کا رشتہ لے لو. دوسری دفعہ پھر گئے ہیں, اپنی بیٹی کا خود رشتہ عثمان غنی کو پیش کر رہے ہیں. حضرت علی کو خود اپنا جا کر کے گھر رشتہ دے رہے ہیں, اور پھر نکاح خود پڑھا رہے ہیں, اور پھر فرما رہے ہیں علی تم چلے جاؤ, تمہاری امانت میں شام کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا. شام ہوتے ہی نماز عشاء پڑھتے ہی فاطمہ رضی اللہ کو ساتھ لے کر دروازہ علی کھٹکھٹایا, فرمایا علی اپنی امانت سنبھالو, اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے. بیٹی خود گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں, رشتے مانگ رہے ہیں. تمہاری انا کہ ہم بچی والے رشتہ کیوں مانگے, بچی والے رشتہ نہیں مانگ سکتے. یہ عجب انا ہے. انا کرنی ہے تو موبائلوں پر بچوں کے موبائلوں پر غور کرو. ایک نہیں کئی روزانہ کیس شام کو آتے ہیں کہ بچی بھاگ گئی, استخارہ کرو گئی کہاں. کتنے ماں باپ روزانہ, میں اپنے چھوٹے سے آستانے میں روزانہ ڈیل کرتا ہوں, جی بچی بھاگ گئی, استخارہ کرو کہاں گئی. بچہ جو ہے وہ عورت لے کے بھاگ گیا, پتہ کرو کہاں. یہ موبائل پہ کنٹرول کرو. بالغ جب تک میچور نہ ہو جائے موبائل نہ دو. اگر دیا ہے تو اس کے خرابیاں اور خامیاں اس کو بتاؤ. کیا آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے؟ سارا دن کام کرتے رہو, ساری رات کام. بچوں کو کون سدھارے گا؟ کس نے اس کو سنبھالنا ہے؟
تو باہر کیف کیونکہ سلام عثمان غنی کے لیے آج میں نے تقریب شروع کی ہے، تو میں نے 3-4 حدیثیں سنا دی ہیں۔ اب ایک حدیث میں نے سنائی کہ عثمان غنی کی جنت کی بشارت دی، دوسری سنو، باغ میں تشریف فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آتے ہیں، فرمایا جناب ابو بکر آئے، خادم کے فرمایا جنتی کو آنے دو، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر آیا جی عمر آئے ہیں، فرمایا جنت کی بشارت دو، آنے دو، سجے بٹھا لیا۔ پھر عثمان غنی آ گئے، فرمایا اس کو بھی جنت کی بشارت دو، اپنے سامنے بٹھا لیا۔ عثمان تم میری زیارت کرو، میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں۔ اور جب عثمان غنی دفن بھی ہوئے تو عین حضور کے، جب حضور لیٹے ہیں اور وہ جنت البقیع میں بالکل آمنے سامنے چہرہ ہے، محبت کے انداز نرالے۔ اللہ غنی، قحط پڑ گیا، ہمارے ہاں قحط پڑتا ہے تو چیزیں خود پتہ چلتا ہے نا، روزے آتے ہیں چیزیں مہنگی کر دو، جس چیز کی ڈیمانڈ دوائی مہنگی کر دو۔ ایمان نہیں نہ ہے، ایمان آپ نے سیکھا ہی نہیں، نہ آپ نے بچوں کو آگے سکھایا۔ مجھے تو خطرہ ہے اگلی نسلوں کا کیا ہوگا، اس نسل کو بھی۔ ایک خاتون نے یہ عید پر کہ عید کی رکعتیں کتنی ہیں اور تکبیریں، 10 لوگوں سے اس نے پوچھا، 10 بچوں سے، ینگ سے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ حال ہے تمہارے ایمان کا۔ صدر مملکت پاکستان کے صدر، ڈینٹسٹ ڈاکٹر، پہلی تکبیر کی رکوع میں جا رہا تھا، پھر دوسرے دیکھا پیچھے، پھر ادھر ادھر دیکھ کے کرتا تھا۔ اب نماز عید پڑھی اور مسجد کوئی لاک کر دی، اللہ ان کے عذاب سے بچائے، آمین بولو یار۔ جی ہالے چکھنا یہ تو اور چکھی جاؤ، ہر چیز 2 گنا زیادہ لینی تے لئی جو۔ اللہ سب اسلامی ملکوں پر خیر فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن جمع کرنے والے، جامع قرآن، اور آپ کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلامی فتوحات بہت بڑھی، سلیقے مند، باحیا، باشعور اور جج بھی رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک بہت محبت کرتے تھے کہ 2 دفعہ بچی کا رشتہ دے دیا، پہلے بھی پھر بھی، ورنہ یہاں 1 دفعہ بچی کا رشتہ دے کے آپ پچھتا رہے ہوتے ہیں کتنے پاتی بچی بھی پچھتا رہی ہوتے کتنے ویائی گئی ہیں، ویاہن والے پیرنٹس بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں کتنے ویاہ تھا، دوسری رشتہ دار دوسری بچی کا رشتہ دے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ عثمان غنی میں کوالٹیاں تھیں بہت زیادہ، ان میں خوبیاں تھیں کہ جناب نے پہلے بھی خود جا کے رشتہ دیا، جب وہ کچھ سالوں بعد اللہ کو پیاری ہوئی تو دوسری بٹی بھی لے کر آپ نے خود رشتہ طے فرمایا، آخر شہادت کا مقام ملا۔ فتنے شرارتیں چلتی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سخاوت، خیرات، حیات، سب عثمان غنی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔